کبھی کبھی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور کہیں کھو جاتے ہیں، تب یہ چاند کی روشنی آپ کو راستہ دکھانے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ میں روزانہ اسی راستے سے گزرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس راستے سے میں جلدی گھر پہنچ جاؤں گی، اور اس راستے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا راستہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ میں جب بھی اپنے ارد گرد نظریں گھماتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ کتنا سنسان ہے۔ میں روز اسی راستے سے گزرتی ہوں، لیکن مجھے کبھی اس راستے سے کوئی آتا جاتا نہیں دکھا، سوائے ایک عورت کے۔ وہ روز مجھے دکھائی دیتی ہے اور اس کے چہرے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ غصے بھری نظروں سے مجھے گھورتی رہتی ہے۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آنے لگتی ہے تو میں تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہوں، اور پھر بھاگتے بھاگتے میں ایک جگہ پہ آ کے رک گئی۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا میں ایک ہاسپٹل کے باہر تھی۔ آج پھر سے اس ہاسپٹل کو دیکھ کے مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ایسا ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں خود کو روک نہیں سکی، اسی لیے ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہاسپٹل بالکل خالی تھا۔ نہ ہی کوئی ڈاکٹر دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی مریض۔ لیکن میں آگے کی طرف بڑھتی گئی اور چلتے چلتے ایک روم کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ وہی روم ہے جس کے پاس آ کے میں ہمیشہ رک جاتی ہوں، کیونکہ اس سے آگے میں جا ہی نہیں پاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی چیز مجھے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آگے مت جاؤ، بس یہیں پر ہی رک جاؤ۔ اس دفعہ میں نے ہمت کر کے اس روم کا دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں بیڈ پر میں خود سوئی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا ہوا تھا اور میں اس حال میں کیوں ہوں۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ کیا میں زندہ ہوں یا میں مر چکی ہوں؟ ابھی میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے اسی عورت کو دیکھا، اور اس بار وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ وہ مجھے خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر تبھی اچانک اس کا ہاتھ بڑھتا گیا اور اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ ورنہ یہ ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ اٹھ جاؤ پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز اٹھو، ویک اپ۔
اور پھر میری اپنی ہی آواز نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا سامنے میرے بابا اور ہمارے فیملی ڈاکٹر کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ تھینک گاڈ، اب میں سیف تھی۔ بیٹا، کیسا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے اور تمہارے ڈاکٹر انکل نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ تم نے اٹھنے میں بہت سال لگا دیے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر انکل سے پوچھا کہ ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس ایکسیڈنٹ کے بعد پچھلے 10 سالوں سے کوما میں تھی۔ بیٹا، کیا ہوا تھا اس رات؟ مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ۔ بابا، اس رات میں اپنی دوست کی پارٹی سے گھر آ رہی تھی اور راستے میں اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ روڈ بالکل خالی تھی تو جلدی پہنچنے کے چکر میں نے سپیڈ بڑھا دی۔ تبھی مجھے روڈ کے بالکل درمیان ایک عورت دکھائی دی۔ اس نے میری طرف پیٹھ کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی تو بریک لگانا مشکل تھا۔ میں نے اس عورت کو بچانے کی بہت کوشش کی اور اسی دوران میری گاڑی ایک پیڑ سے جا ٹکرائی، اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اس لڑکی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی یا نہیں؟ نہیں، اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے پولیس کو نہ انفارم کر کے میری اور میری بیٹی کی بہت ہیلپ کی ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر ہماری دوستی کس دن کام آتی؟ اور ویسے بھی وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہے، اسے کبھی بھی اس رات کے بارے میں مت بتانا کہ اس رات اس کی کار پیڑ سے ٹکرانے سے پہلے اس عورت سے ٹکرائی تھی اور اس عورت کی اسی وقت موت ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ میں ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی تھی اور میں اب بالکل ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہاسپٹل میں گزرا، میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کوئی بھی میری باتوں کا یقین نہیں کرے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کالا سایہ ابھی بھی میرے آس پاس ہے۔ ہائے گائز، آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔